محترمی، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو گھر میں نحوست طاری ہو گئی، لڑکا پیدا ہو گیا تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے۔ بعض افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ لڑکا پیدا کرنے کے چکر میں پوری کی پوری کرکٹ کی ٹیم بنا لیتے ہیں کہ لڑکا ہو لڑکا ہو لڑکا ہو۔ ہمارے یہاں چونکہ پدر سری نظام قائم ہے کہ تمام نظام باپ سے چلتا ہے، اس لیے لڑکے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہودیت میں بھی شروع میں ایسا ہی کام تھا کہ وہ لڑکے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جب کلام اللہ میں ہم پڑھتے ہیں اور پہلی بار کوئی شجرہ نسب ملتا ہے، اور وہ کتاب پیدائش یعنی تورات کے پہلے ہی حصے کے 5ویں رکوع میں ہے، تو اس میں ہر ایک کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم اتنی عمر کے تھے جب آپ سے فلاں پیدا ہوا، آپ کے لڑکے اور لڑکیاں بہت ساری ہوئیں، اور پھر آپ نے اتنی عمر میں وفات پائی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام تک تذکرہ چلا جاتا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی ذکر خیر ہے، انہیں بلایا نہیں گیا ہے، انہیں برابر کا مقام دیا گیا ہے۔ جہاں پہ آدم کا ذکر ہے وہاں پہ ساتھ میں حوا کا بھی ذکر ہے۔ آپ ایک بات ذرا غور سے سنیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم لڑکیوں کو منحوس تصور کرنا شروع کر دیں تو ہمارا سوال پھر یہی ہے کہ جن صاحب کا یہ خیال ہے کہ لڑکیاں منحوس ہوتی ہیں، وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو ایک لڑکی تھی۔ تمام انبیاء کرام سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے اپنی ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کیا تمام کے تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ نحوست زدہ تھے کیونکہ ایک منحوس خاتون سے پیدا ہوئے تھے؟ اس سے بڑی توہین انبیاء کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی توہین انسانیت اور کوئی نہیں ہے کہ آدھی آبادی کو منحوس سمجھ لیا جائے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے اس میں سے تقریباً آدھی آبادی خواتین کی ہے، بلکہ کچھ مقامات پہ خواتین کی آبادی مردوں کے مقابلے پہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو کیا اس وقت اور کبھی کسی دور میں یہ دنیا نحوست سے آزاد نہیں رہی؟ اگر یہ نحوست تھی تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا کیوں دی؟ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، آدم ہی میں صلاحیت پیدا کر دیتا کہ وہ اپنے بچے پیدا کیا کرتے، لیکن نہیں، اس بات کا احساس دلایا کہ آدم بغیر عورت حوا کے آدھا آدمی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو آدھا انسان تصور کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ آدھی اگر انسان وہ ہیں تو آدھے انسان پھر ہم بھی ہیں۔ ہم بھی، مرد لوگ بھی کسی صورت میں پورے انسان نہیں ہیں۔ ہماری تکمیل آدمیت اسی وقت ہوتی ہے جب مرد اور عورت آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ عورتوں کو منحوس سمجھنے کا عمل ایک زمانے میں بہت بری طرح سے رہا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور نحوست زدہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اپنی ماں کے بارے میں کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ عورت منحوس تھی جس سے میں پیدا ہوا۔ جانبداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر عورت کو منحوس سمجھا جائے تو اپنے آپ کو بھی نحوست زدہ قرار دیا جائے، کیونکہ ہم بھی عورت کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو۔ تو پھر کیا پوری کی پوری دنیا نحوست زدہ ہے؟ کیا یہ نحوست خدا کی پھیلائی ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ اس نے یہ نظام ہی ایسا قائم کر دیا؟ عورت منحوس نہیں، مرد منحوس نہیں، کوئی شخص بھی منحوس نہیں ہے اپنی پیدائش کے اعتبار سے اور اپنی جنس کے اعتبار سے۔ منحوس ہمیں اپنے افعال بناتے ہیں، اور مبارک بھی ہمیں ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہیں تو ہمارا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمارا شمار اشرار میں ہوتا ہے، ابرار میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں، ہماری جنس ہمیں اچھا یا برا نہیں بناتی۔ مرد کو کوئی عورتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور عورتوں کو مردوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جنسی اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں۔
بدقسمتی سے ہم نے ایسی گاڑی ایجاد کی ہے جس کا ایک پہیا تو ٹریکٹر کا لگایا ہوا ہے اور ایک اسکوٹر کا لگایا ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گاڑی چلتی نہیں، چلے گی کیسے؟ ہم نے عورت کو برابر کا مقام دیا ہی نہیں۔ اگر ہم نے عورت کو برابر کا مقام دیا ہوتا تو آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے ہوتے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں تکریم آدمیت سکھائی گئی ہے، ہمیں تکریم انسانیت سکھائی گئی ہے۔ ہم تمام کے تمام حوا کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں تو حوا کے بھی بیٹے ہیں۔ صرف عورتیں ہی حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی حوا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہم کسی عورت کی اولاد ہے۔ ہم عورت کو منحوس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو نہیں سکتی انسانیت کی کہ آدھی آبادی کو منحوس قرار دے دیا جائے۔ اور یہ منحوس قرار دینے والے کون ہیں؟ کیا عورتوں نے خود کہا کہ ہم منحوس ہیں؟ یہ مرد تھے جنہوں نے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ مرد ہیں جو ہمیشہ عورتوں کو ستاتے رہے، عورتوں کے حقوق غصب کرتے رہے، عورتوں کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھا، اور کبھی کسی عورت کو لونڈی سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں دی۔ کلام اللہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ کلام اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ان کو دونوں کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جہاں تک سیدنا مسیح سلام علیہ پر ایمان لانے کا تعلق ہے، وہاں پہ مرد اور عورت کی تخصیص نہیں۔ جہاں پر مومن حضرات ہیں وہاں پہ مومنات بھی ہیں۔ یہ مومن اور مومن حضرات پروردگار کی برکات میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی ایسی برکات نہیں جو صرف مردوں کے لیے رکھی گئی ہوں اور عورتوں کے لیے نہ رکھی گئی ہوں، بلکہ عورتیں ہم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا تھا، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تمام خواتین سے زیادہ بابرکت ہیں۔ اسی عورت کے طفیل ہمیں سیدنا مسیح سلام علیہ نہ ملے۔ یہ عورت ہی ہے جس کا یہ احسان ہے کہ وہ مردوں کو جنم دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہی ہوا جو شاعر نے کہا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ یہ ہم ہیں جو اسے اس بازار میں جا کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہم مرد لوگ ہیں۔ عورت منحوس نہیں، عورت مبارک ہے، کیونکہ اس کے پیٹ سے، اس کے کوکھ سے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں۔ چاہے ان انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تمام انبیاء کرام جو اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث تھے، ان کو اس دنیا میں لانے والی عورت ہے، تو عورت بابرکت ذات ہے، منحوس نہیں۔ افسوس ان مردوں پر جو عورت کو منحوس تصور کرتے ہیں، افسوس ان عورتوں پر جو مردوں کے اس پراپاگنڈے میں آ کے اپنے آپ کو منحوس تصور کرنے لگی ہیں اور اپنے لیے کوکھ جلی جیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ افسوس ان خواتین پر جو ایک دوسرے کو خاتون ہونے کے طعنے دیتی ہیں، اور افسوس ان مردوں پر جو عورتوں کو عورت ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ کیا مردوں کو خدا پیدا کرتا ہے اور عورتوں کو شیطان، یا دونوں ہی خدا پیدا کرتا ہے؟ اگر دونوں خدا پیدا کرتا ہے تو خدا کے بابرکت ہاتھوں سے کبھی کوئی منحوس چیز اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ نحوست نہیں ہے، عورت برکت ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہے۔ نہ صفائی ہوتی ہے، نہ ستھرائی ہوتی ہے، نہ کھانا قاعدے کا ملتا ہے۔ یہ عورت ہے جو مرد کو انسان بناتی ہے۔ مرد کو انسان بنانے والی عورت کو آپ کس طرح سے منحوس قرار دے سکتے ہیں؟ یہ نحوست عورت کی نہیں، یہ نحوست کچھ مریض مرد ذہنوں کی ہے، جن کا علاج اور نفسیاتی علاج کی بہت ضرورت ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ بھی ایک عورت کے توسط سے اور توسل سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر عورت منحوس تو ساری انسانیت منحوس، اور اگر عورت بابرکت تو ساری انسانیت بابرکت۔